ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین کرام، آپ حضرات نے مائیکل جیکسن کا نام تو سنا ہی ہوگا. مائیکل جیکسن کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ اسے 4 چیزوں سے بڑی سخت نفرت تھی. مائیکل ایک ایسا انسان جو فطرت کے نظام کو شکست دینا چاہتا تھا. 4 چیزوں سے اسے بڑی سخت نفرت تھی. ایک تو اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی. وہ چاہتا تھا کہ وہ گوروں کی طرح دکھائی دے. اسے گمنامی سے سخت نفرت تھی. وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا. اسے اپنے ماضی سے، اپنے پاسٹ ٹینس سے سخت نفرت تھی. وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر گویا الگ کر دینا چاہتا تھا. اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس کی چھوٹی سی زندگی نہیں چاہیے تھی، بلکہ اسے موت سے سخت نفرت تھی. وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا. وہ ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے اور اپنی زندگی کا آخری گانا لوگوں کے سامنے گائے اور کروڑوں مداحوں کی موجودگی میں وہ 150 سال کی طویل عمر پا کر پھر دنیا سے رخصت ہو. مائیکل جیکسن کی ساری زندگی ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہو گئی. اس نے 1982 میں 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا. یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا. 1 مہینے میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھیں اور یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا. مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا اور اس نے اپنی زندگی میں گمنامی کو شکست دے دی تھی. مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور اپنی پلاسٹک سرجری شروع کرا دی. امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجریوں، یعنی اس فیلڈ کے 55 ماہر ڈاکٹروں کی خدمات اس کے لیے حاصل کی گئی. یہاں تک کہ 1987 میں 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، اس کی جلد، اس کے نقوش اور حرکات و سکنات تک تبدیل ہو گئے. اب سیاہ فام کالا نظر آنے والا مائیکل جیکسن اب گورا چٹا نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے گویا آ گیا تھا. اس طرح اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی گویا شکست دے دی. اس کے بعد اب اپنے ماضی کی باری آئی، پاسٹ ٹینس کی. مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کیا. اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا، اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے. اس نے کرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے. تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی. ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ اپنی آرٹیفیشل زندگی، کیا کہیں گے، مصنوعی زندگی کی دلدل میں گویا پھنستا چلا گیا. اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس کی بیٹی لیزا میری سے شادی کر لی. اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے، اسٹیچیو بھی لگوا دیے. اس نے مصنوعی طریقۂ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا. ڈیبی کے بطن سے اس کی ایک بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی. اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی اور اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے اپنی جان چھڑا لی. اب اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا. مائیکل طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا. اس کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اپنی صحت کے لیے اتنا فکر مند رہتا تھا کہ وہ رات میں جس جگہ وہ سوتا تھا
اس جگہ آکسیجن ٹینٹ لگایا جاتا تھا، وہ اس آکسیجن ٹینٹ میں آرام کرتا تھا جس میں آکسیجن کے خاص لیول کو مینٹین کیا جاتا تھا۔ وہ وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے گلوز اور دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے ماسک پہن لیتا تھا۔ مخصوص خوراک، مخصوص کھانے کی چیزیں اسے دی جاتی، وہی وہ کھانے میں استعمال کرتا۔ مستقل اس نے 12 سے زیادہ ڈاکٹرز اپنے یہاں جاب پر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ وہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے۔ اس کی جو خوراک ہوتی، کھانے کا جو چیزیں ہوتی، وہ لیبارٹری ٹیسٹ ہو کر اس کے پاس پہنچتی۔ اس کا اسٹاف اسے روزانہ ورزش کراتا۔ اس نے اپنے لیے ایکسٹرا پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بھی انتظام گویا پہلے سے کر رکھا تھا، یعنی یہ کہ بہت سارے ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا۔ ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینے تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ اب تو وہ 150 سال تک بآسانی زندہ رہے گا۔ لیکن ایک رات 25 جون کی ایسی آئی کہ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام ہوئے تو اسے فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پیر زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں، اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہو، وہ شخص آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 50 سال ہی کی عمر میں اور صرف 30 منٹ کے مختصر سے وقفے میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں، یعنی جیسے چٹکی بجانے میں جتنی دیر لگتی ہے، گویا اتنی دیر میں اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بھی ڈاؤن ہو گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنی پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولہے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن پین کلرز کے لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہان سے چلا گیا، اور یوں اس کی آخری خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ بھائیوں، مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو تو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ موت کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کے لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا کوئی فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ موت کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، موت کو شکست دے دیں گے، اور ہم بھی 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر کوئی موت سے راہ فرار اختیار کرنا چاہے، تب بھی موت سے راہ فرار اختیار کر نہیں سکتا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر اسے لوٹنا ہے عالم الغیب والشہادہ کی طرف۔ یقیناً موت آئے گی، اور پتہ نہیں وہ وقت کب آ جائے، کون سی گلی میں زندگی کی آخری شام ہو جائے۔ اس لیے اس زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو فکر آخرت کی کوشش میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔